أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اور اللہ کی رضا کو خریدتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کا سودا کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو خریدتے ہیں۔ کل الناس یغدو فبائع النفس، بازار گرم، خریداری عروج پر، لین دین چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اعمال کو بھی ایک منڈی سے تشبیہ دی، ایک بازار سے تشبیہ دی ہے کہ دین کا بازار بھی سرگرم ہے اور ہر انسان اس میں خرید و فروخت کے لیے اتر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیچتے ہیں اور آزادی حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیچتے ہیں اور ہلاکتیں خریدتے ہیں۔ کل الناس یغدو، صبح صبح یہ دوڑ لگتی ہے اور ہر انسان بازار میں اترتا ہے۔ فبائع النفس، اپنی جان کو بیچتا ہے۔ فمعتقها، کچھ آزادی خریدتے ہیں، اور موبقها، کچھ ہلاکتیں خریدتے ہیں۔ ان دو زندگیوں میں ایک وہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا اور ان الدین عند اللہ الاسلام کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا۔ پھر ہم سے مطالبہ کیا ادخلوا فی السلم کافہ، میرے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ چل سکتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جس طریقے کو بھی اپنایا جائے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آؤ، ہماری طرح نہیں، ہمارا ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے، ہم کچھ اللہ کی مانتے ہیں کچھ اپنی مانتے ہیں، کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں کچھ اپنے طریقے پر چلتے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ انا ہدیناہ السبیل، راستے دو ہیں، اما شاکرا، شکر گزاری والا اسلام کا راستہ، و اما کفورا، ناشکری والا شیطان کا راستہ۔ فہدیناہ النجدین، ہم نے انجام بھی تمہیں دونوں بتائے ہیں، راستے بھی تمہیں دونوں بتائے ہیں، اور تمہیں فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر ہم نے برائی کی طاقت بھی رکھی ہے اور اچھائی بھی طاقت بھی رکھی ہے۔ جیسے زندگی گزرتی ہے ویسے موت آتی ہے۔ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَبْكِي عَلَى الْإِنسَانِ وَتَبْكِي لِلْإِنسَانِ، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی موت پر زمین اس لیے روتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں مر گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے کہ یا اللہ یہ کب مریں گے۔ ان الارض لتبکی علی الانسان، یا اللہ یہ کیوں مر گئے، یا اللہ یہ کیوں مر گئے، ان کو تو نہیں مرنا تھا، ان کی تو نمازیں، ان کا تو ذکر، ان کی تو تلاوت، ان کی تو تہجد، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، یہ سب کچھ میرے اوپر ایک باغ تھا، ایک چمن تھا، آج اس کے مرنے سے وہ چمن اجڑ گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زمین روتی ہے، تب کی للانسان، یا اللہ یہ ظالم کب مرے گا، اس کے زنا نے مجھے برباد کر دیا، اس کی چوریوں نے مجھے ہلاک کر دیا، اس کے ڈاکوں نے مجھے برباد کر دیا، اس کے جھوٹ نے میرے کلیجے میں سوراخ کر دیے، ماں باپ کی نافرمانیوں نے مجھے جلا کے رکھ دیا، گانے بجانے کی محفلوں نے، موسیقی کی تانوں نے، یا اللہ یہ کب مرے گا، یا اللہ یہ کب مرے گا، اور کب یہ بوجھ میرے سر سے ہٹے گا اور یہ زیر زمین جائے گا اور مجھے راحت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے کلیجے کو جلا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی رگ رگ میں درد اتار دیتے ہیں، اپنی نافرمانیوں سے، چوریوں سے، ڈاکوں سے، زنا سے، قتل سے، سود سے، جھوٹ سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، قطع رحمی سے، بخل سے، تکبر سے، عجب سے، ریا سے، گانے بجانے سے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، رشوت سے، ظلم سے، ستم سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ کو جلا دیتے ہیں
کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ میں ٹھنڈک بھر دیتے ہیں اور راحت بھر دیتے ہیں. وہ جدھر سے گزرتے ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو ہوا ان سے ٹکراتی ہے وہ نسیم بن جاتی ہے. جہاں سجدے میں سر رکھتے ہیں تحت الثری تک زمین کا کلیجہ وہ برف بن جاتا ہے. جہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں فضا معطر ہو جاتی ہے. جب نظریں جھکا کر بازار سے گزرتے ہیں تو بازار کی ایک ایک چیز ان کو نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے کہ یہ کون حیا والا ہے جو آج گزر رہا ہے. بازار تو بے حیاؤں سے بھرا ہوا ہے، بازار تو آوارہ نظروں سے بھرا ہوا ہے. یہ کون ہے جو نظریں جھکا جھکا کے چل رہا ہے؟ زمین اس کے قدم چومتی ہے، ہوائیں اس کے بوسے لیتی ہیں، اور آسمان کے فرشتے بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ بھی اس پہ فخر فرماتے ہیں. کس عریانی فحاشی کے دور میں کس نے اس نوجوان کی نظروں کا پردہ جھکا دیا؟ یہ کیوں نظریں جھکا کے چل رہا ہے؟ یا ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك اطبق علیہم الغطاء. میرے بندے تجھے دو آنکھیں دی، اس پہ دو پردے لگائے، ان آنکھوں سے دیکھ جو تیرے لیے حلال ہے، اور جب تجھے حرام نظر آنے لگے تو یہ پردہ گرا لیا کر. یہ پردہ اس لیے میں نے لگایا ہے کہ اس سے حرام نہ دیکھا کر، اس سے غلط نہ دیکھا کر. تو ایسے لوگ بازاروں سے گزر جائیں، گلیوں سے گزر جائیں، وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، وہ بازار روشن ہو جاتے ہیں. چمن سے گزر جائیں تو چمن کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، زمین آسمان پہ ان کے چرچے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اب تو ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر بھی نہیں، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی یہ لوگ نظر نہیں آتے. دنیا اجڑ گئی، انسان مٹ گئے، مذکر رہ گئے، عورتیں مر گئیں، مؤنث رہ گئیں. کچھ مذکر ہیں، کچھ مؤنث ہیں. جنہیں شہوت کے خیال چلے گئے وہ نساء چلی گئیں، وہ مرد اٹھ گئے، وہ عورتیں زیر زمین سو گئیں. وہ مرد جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے جن کی راتوں کی آہ و بکا اللہ کے عرش کو ہلاتی تھی. وہ عورتیں جن کا حیا فرشتوں کو بھی شرما دیتا تھا، ان سے جہان خالی ہو گیا. کوئی کروڑوں میں ایک ہو تو شاید ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو قیامت ہی آ جاتی. ورنہ تو بھائیو آج مذکر ہیں اور مؤنث ہیں جنہیں شہوتوں کے سوا، لذتوں کے سوا، نفس کی غلامی کے سوا جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس دن، اس ساری زندگی کے لیے اللہ نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے. یوم ترجف الراجفہ، ایک زلزلہ، تتبعها الرادفہ، زلزلے کے پیچھے زلزلہ. قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑکتے ہوئے، ڈرے ہوئے، پریشان. ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل و پست. کیا ہوا؟ یہ آج کیا ہوا؟ وہ دن آ گیا، وہ فیصلے کا دن آ گیا جس سے اللہ تمہیں بتاتا رہا، تمہیں ڈراتا رہا. ایک دن آئے گا، سنبھل کے چل، سنبھل کے بول، سنبھل کے تول، سنبھل کے دیکھ. تیرا رب نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ عاجز ہے، نہ کمزور ہے، نہ ضعیف ہے، نہ عدم سے وجود میں آیا، نہ اسے کسی نے بنایا، نہ اسے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی سے ملک لیا، نہ وہ کسی کو ملک دیتا ہے. جو شرک شراکت سے پاک، جو ذوف اور ذلت سے پاک، پہلے بھی اللہ، آج بھی اللہ، کل بھی اللہ، قیامت تک اللہ، ہمیشہ کو اللہ، مشرق کا اللہ، مغرب کا اللہ، شمال و جنوب، فوق و تحت، سرا و سریا، ستارے اور کہکشاں، شمس و قمر، لیل و نہار، دن اور رات، صبح اور شامیں، جنگل دریا، عنبر پہاڑ، سب کائنات کا تن تنہا وحدہ لا شریک خالق، جس نے سب کچھ بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا، جو سب کو موت دے گا، جو کوئی اس کو نہیں مار سکتا، جو سب کو پکڑتا ہے کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا، جو سب سے پوچھے گا کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، جو سب کو دیتا ہے اور کوئی اس کو نہیں دے سکتا، جو سب سے لے لیتا ہے اور کوئی اس سے لے نہیں سکتا، جو اونچا کرتا ہے نیچے نہیں کر سکتا، گرا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا، بچا لے کوئی مار نہیں سکتا، مارنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا. پھر کائنات آہنی دیوار بن جائے، آسمان کی چھت بھی لوہا بن کر اس کے اوپر قائم ہو جائے. اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے مارنا ہے تو کائنات عاجز ہو جائے گی. کوئی وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. وہ سال،
وہ مہینہ، وہ ہفتہ، وہ دن، وہ گھڑی، وہ گھنٹہ، وہ منٹ، وہ سیکنڈ کا آخری لمحہ جب موت کا حملہ ہوگا اور یہ سانس کا تار کٹے گا اور آنکھوں کی شمع بجھے گی اور کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹیں گے، وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ کم ہوگا، نہ زیادہ ہوگا، نہ آگے ہوگا، نہ پیچھے ہوگا۔ اور جب وہ بچانے پر آتا ہے تو خون خار مچھلی کا پیٹ ہو، سمندر کی بکھری موجیں ہوں، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے نگلا یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھایا، آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو بچا کے دکھایا، چھری کی دھار کے نیچے اسماعیل کو بچا کے دکھایا، سمندر بکھرے ہوئے کو پھاڑ کر بنو اسرائیل کو پار لگا کے دکھایا۔ کائنات میں اس کے عجائب اور غرائب ہیں، قدم قدم پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دو راستوں کو بنانے کے بعد، دو زندگیوں کے اختیار دینے کے بعد وہ غافل نہیں ہے۔ ایک دن طے ہے میری آپ کی موت کا، ایک دن طے ہے انسانیت کی موت کا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پہاڑ اڑنا شروع کر دیں گے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، واذا البحار سجرت، ایسے ہی جمعہ ہوگا، ایسا ہی غالباً دن ہوگا۔ اللہ جانے وہ کون سا جمعہ ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ 10 محرم، لیکن وہ یقینی نہیں۔ جمعہ کا دن، یہی دن، یہ پکی روایت۔ جمعہ کا دن، شب جمعہ ہولے ہولے ڈھلی ہوگی، گزری ہوگی، رات کہہ کر گئی ہوگی کہ کل آؤں گی، ستاروں نے آخری دفعہ چمکنا تھا، آج چاند کی آخری کرنیں تھیں، اور سورج نقاب کشائی پہ آیا۔ اسے نہیں خبر کہ آج میری آخری شعائیں ہیں جو زمین کو روشن کر رہی ہیں، اور کلیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ کھلنا ہے، گلاب کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ مہکنا ہے، چڑیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری چہچہاٹ ہے، کوئل کو نہیں پتا کہ آج آخری کو ہے، اور بلبل کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری نغمہ ہے، شیر کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری دھاڑنا ہے، سانپ کو نہیں پتا کہ میرا آج آخری بل کھانا ہے، دریاؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری موج ہے جو بہ رہی ہے، سمندر کو نہیں پتا کہ آج آخری طوفان ہے جو اٹھ رہا ہے، ہواؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری جھونکے ہیں جو چل رہے ہیں، درختوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہماری ہریالی کی اخیر ہے، پہاڑوں کی سنگینی کی اخیر ہے، موتیوں کی چمک کا آخری دن، وادیوں کے سبزہ زاروں کا آخری دن، صحراؤں کے ریگستانوں کا آخری دن، پہاڑوں کے پتھروں کا آخری دن، انسان اور انسانوں کا آخری دن۔ اگر فیصلہ آباد آباد ہوگا اس نام سے یا کسی اور نام سے، اس نام سے تو ہوگا نہیں، کیونکہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں ہے، قیامت کافروں پر ہے، مسلمان پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے نکالے گا جو آخری نشانی ہوگی، مغرب سے سورج نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جو کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا، شیطان اسے دیکھے گا، ایک دم سجدے میں گر کر کہے گا اے اللہ آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے شتونڑے چھوٹے شیطان آ کر کہیں گے کیا ہوا، آج آپ سے ہم وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ وہ کہے گا میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا، میری مہلت ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ سورج مغرب سے نکل آیا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے، پھر کافر، مسلم، پھر مسلمانوں کو اللہ مار دے گا۔ یہ بیت اللہ کی آباد مسجد اور یہ مکے کا آباد شہر، مدینہ منورہ کا آباد شہر، مسجد نبوی کی پر رونق فضائیں یہ ایسے چٹیل میدان بن جائیں گی کہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے قافلے کہا کریں گے یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی، یہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے، کسی چیز کا نشان نہ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حبشے کا حبشی، ٹیڑھی پنڈلیوں والا
وہ بیت اللہ کے پتھروں کو توڑ توڑ کے اسے گرا رہا ہے. وہ آج اب ابابیل نہیں آئیں گے، اب ابابیل نہیں آئیں گے. اب یہ جہان کا دسترخوان اللہ لپیٹنا چاہتا ہے، اس بساط کو سمیٹنا چاہتا ہے. اب کھرے کھوٹے کے جدا کرنے کا وقت قریب ہے، اب مجرم محرم کی جدائی کا وقت قریب ہے، اب ظالم مظلوم کے انصاف کا وقت قریب ہے. لہذا اللہ سمیٹ دے گا. تو فیصلہ آباد اس نام سے تو ہوگا نہیں، ہوگا تو لوگوں کو کچھ خبر نہیں کہ آج آخری دن ہے. سیاستدانوں کی سیاست چمک رہی ہوگی، شادی کے لیے باراتیں اکٹھی ہو رہی ہوں گی، مراسی ڈھول بجانے کو تیار، ادھر نائی دیگیں پکانے کو تیار، اور ادھر دکان کے افتتاح ہو رہے کچہری بازار میں، ادھر کھیت میں حالی ہل لے کے جا رہا، ادھر مائیں صبح صبح مکھن نکال رہی، پیڑے بنا رہی، کوئی ماں روٹی اس کے اوپر توے پہ ڈال رہی، کوئی روٹی پکا کے نوالا بنا کے بچے کے منہ میں لے جا رہی. کسی نے دکان کھول لی ہے اور جھاڑو دے رہا ہے، کوئی جھاڑو دے کے بیٹھ چکا ہے، کوئی آ کر گاہک سے لین دین شروع کر چکا ہے. اور اس طرح حدیث میں آتا ہے ایسے وہ کپڑا ناپ رہا ہے، کپڑا ناپ کے اس نے کینچی ڈالی، ایسے کینچی ڈالی کہ میں نے 10 میٹر اس کو ناپ کے دے دی، یہاں کینچی ڈالی. اور دکان اور گاہک نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے شروع کیے کہ مجھے اس کو دینے ہیں. وہ کاٹنے پہ، یہ گننے پہ ذمہ دار یوں اپنی مٹھی کو اٹھائے گا بیج بکھیرنے کے لیے، اور ہل چلانے والا یوں ہل ڈالے گا ہل چلانے کے لیے، اور جھاڑو دینے والی خاتون گھر میں ایسے جھاڑو دینے کے لیے جھاڑو اٹھائے گی، اور ادھر دکان کھولنے کے لیے وہ تالے میں چابی ایسے کر کے ہلا رہا ڈال رہا ہوگا، اور بادشاہوں کے تخت سجائے جا رہے ہوں گے، اور دلہنوں کے گجرے پہنائے جا رہے ہوں گے، اور ان کے ماتھے پہ جھومر سجائے جا رہے ہوں گے، دلہا کو ہار پہنائے جا رہے ہوں گے. اور کائنات ایسے ہی ہوگی جیسے آج صبح ہوا، آج صبح ہوا، ایسی صبح ہوگی، سورج ایسے نکلے گا، دن ایسے چڑھے گا، ہوا اسی طرح چلے گی، کلیاں اسی طرح کھلیں گی، کوا ایسی کائیں کائیں کرتا آئے گا، بلی میوں میوں کرتی آئے گی، سانپ بل سے بل کھاتا نکلے گا، عقاب جھپٹنے کو تیار ہے، کوا چھپنے کو بھاگ رہا ہے، موجیں بپھرنے کو تیار ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ کہ ایک دھماکہ ہو جائے گا، اور وہ ماں جس نے نوالا بڑھایا تھا بچے کے منہ میں ڈالنے کے لیے، وہ نوالا ایسے گر جائے گا. اور میں نے ابھی بتایا نا کینچی اپنی ہوگی، کینچی یوں گر جائے گی، کپڑا یوں گر جائے گا، پیسے ادھر گر جائیں گے، پیسے والا ادھر گر. وہ جس نے مٹھی اٹھائی تھی بیج بکھیرنے کو، اس کی مٹھی ایسے ڈھیلی ہو کے پیچھے آ جائے گی. اور جس نے ہل ڈالا تھا، ہل ادھر گرے گا، یہ ادھر گرے گا. وہ مراسیوں کے ڈھول ادھر گریں گے، وہ ادھر گریں گے، اور گجرے وہ پڑے ہوں گے، دلہن وہ پڑی ہوگی، ہار ادھر ہوں گے، دلہا ادھر ہوگا، تخت ادھر ہوں گے، تخت والے ادھر ہوں گے، باراتی ادھر بھاگیں گے، دولہا ادھر بھاگے گا، مائیں ادھر بھاگیں گی، بچے ادھر روئیں گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. چند گھڑیاں پہلے جو بچے کو گود میں لے کے اس کا ماتھا چوم رہی، گھونٹ چوم رہی، میرا لال کہہ رہی، میرا لال کری. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جب وہ چیخ آئے گی، جب وہ ہنگامہ کھڑا ہوگا، وہ لال کو یوں پھینکے گی، یوں تذہلو ایسے اٹھا کے پھینک دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میں بچوں. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے. بوڑھے باپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، بڑھیا ماں کا کوئی نہیں پوچھنا، ہار ہوگا، ہر کوئی اپنی آپا دھاپی میں پڑ جائے گا، اور بازار ویران. اور اس دکان کا تو عدالت میں کیس چل رہا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ آج زمین کا فیصلہ ہونا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ کل فیصلہ کن الیکشن تھا، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اسمبلیاں ویران، باغات ویران، وادیاں ویران، گھر گھروں دے اوندھے منہ گرنا شروع ہوں گے. اور انسان کیا، درخت سہمے، پھول سہمے، کلیاں سہمی، پانی سہما، ہوائیں سہمی، پہاڑ کانپنے لگے، پتھر لرزنے لگے، زمین تھر تھرانے لگی، ہوائیں ساکن ہونے لگی. پھر زمین کا زلزلہ، آواز بڑھی، زمین تھر تھرانے لگی، پھر آواز اور بڑھی، پھر آواز اور بڑھی.
پھر وہ خوفناک شکل اختیار کر دی گئی، جنگل کے جانور بھاگ بھاگ کے باہر آنا شروع ہوئے، شیاطین جنات نظر آنے لگے، شیطان بھی چیختا چلاتا، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، اتنے میں آسمان کو پھٹتا دیکھیں گے، ستاروں کو ٹوٹتا دیکھیں گے، سورج بے نور ہوتا نظر آئے گا، ارے سورج کو کیا ہوا، دیکھو دیکھو اذا الشمس کورت، ارے یہ تو کالا ہو گیا، یہ چاند کو کیا ہو گیا، وانشق القمر، یہ تو پھٹتا چلا جا رہا ہے، یہ تاروں کو کیا ہوا، اذا الکواکب انتثرت، یہ کیوں ٹکرا ٹکرا کے جھڑ رہے اور ٹوٹ رہے، اور یہ زمین کو کیا ہوا، وہ زمین کو کیا ہوا، ایک دھماکہ ہوگا، زمین ایسے پھٹنا شروع ہو جائے گی، زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی، اور زمین کے نیچے تو آگ ہے، صرف 50 کلومیٹر نیچے آگ ہے، اور زمین 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے، اس کے اوپر 50 کلومیٹر کی حیثیت وہی ہے جو سیب کے اوپر چھلکی کی حیثیت ہے کہ یوں سوئی لگاؤ تو چھلکا پھٹ جائے، 24,000 کلومیٹر پر 50 کلومیٹر ایک چھلکی کی حیثیت ہے، زمین پھٹے گی اور نیچے سے آگ نکلے گی، وہ آگ سمندروں کو بھی جلانا شروع کر دے گی، پانی میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پانیوں میں آگ لگ گئی، پہاڑ ہمالیہ جو آج تک سر بلند کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی میرے جتنا اونچا، ہے کوئی میرے جیسا سر رکھنے والا، ہے کوئی میرے جیسی بلندیاں رکھنے والا، ہے کوئی میرے جیسی سختی رکھنے والا، آج کوئی دیکھنے والا دیکھتا کہ ہمالیہ کے ساتھ ہمالیہ کے خالق نے کیا کر کے دکھا دیا، جو آج تک میں ایک دفعہ دیکھا ہے ہمالیہ کو، جب ہم بنگلہ دیش جا رہے تھے نیپال کے راستے سے، جب ہم کھٹمنڈو سے آگے چلے تو کیپٹن نے اعلان کیا، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ کا مطلع صاف ہے، سارے سال میں صرف چند دن کے لیے اس چوٹی پہ بادل نہیں ہوتے، آج اس پر بادل نہیں ہیں، آپ سب حضرات اس کا ملاحظہ فرمائیں۔ تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ دوسری طرف ہم بھاگ کے گئے تو اللہ کا شاہکار نظر آیا، جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر، جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا جب میں مخلوق ایسی ہوں تو میرا خالق کیسا ہوگا، جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا جب میں اتنا مضبوط ہوں تو میرا بنانے والا کتنا مضبوط ہوگا، جو اپنی خاموش زبان سے پکار کے کہہ رہا تھا جب میں اتنا طاقتور ہوں تو میرا بنانے والا کتنا طاقتور ہوگا، وہ ہمالیہ، وہ شاہکار میں نہیں بھول سکتا۔ پھر اس کے بعد کئی دفعہ وہاں سے گزرے پر بادل ہی نظر آئے، بس وہ ایک ہی دفعہ بادل کے بغیر دیکھا تو زبان بے ساختہ پکار اٹھی اللہ اکبر سبحان الخالق۔ آج کوئی ہمالیہ کی وادی میں کھڑا ہو کے دیکھتا کہ وہ کیسے روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائے گا، برف پگھل گئی، پہاڑ اڑ گئے، روئی کے گالے بن گئے، دھونے چلے گئے، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، پہاڑ روئی کے گالے بنتے چلے گئے، تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ فَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، پہاڑ ہٹ گئے، پھیل گئے، اڑ گئے، ریت بن گئے، ہواؤں میں بکھر گئے، تو جو آواز ہمالیہ کو پگھلا دے گی وہ آواز 5 فٹ کے گوشت پوست پر وہ کیا کرے گی، ہڈیاں پگھل جائیں گی اور جانوروں کی چیخ و پکار ہوگی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، آج جانوروں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور زمین پرزا، انسان ایک موت مریں گے، شیاطین مریں گے، ابلیس کی باری آئے گی، ملک الموت سامنے آئے گا، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف نکل جائے گا، آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے، پھر وہ زمین میں غوطہ لگائے گا تو ادھر نکل جائے گا، پھر آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا چوتھی طرف نکل جائے گا، پھر ملک الموت سامنے، دیکھے گا آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، وہ کہے گا ملک الموت بھاگ، کہاں تک بھاگے گا، آج تیرا وقت بھی آ گیا، تو مجھے کہاں لے جاؤ گے، کہ تیری ماں کے پاس، کہاں، جہنم، الی امک الہاویہ، تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا جہنم، ہاویہ، جہنم کی سب سے خوفناک آگ جو منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ آواز پڑے گی، آسمان پھٹے گا،
فرشتے مریں گے، دوسرے آواز آسمان پہ خوف طاری ہوگا، فرشتے مریں گے، آسمان پھٹے گا، تیسرے آسمان پہ موت، چوتھے پر موت، پانچویں پر موت، چھٹے پر موت، ساتویں آسمان کے فرشتوں پر موت۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے حملۃ العرش کو موت دے دی جائے، عرش کے فرشتے دھڑام سے گریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش بول اٹھے گا، سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو آپ بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہے اور دیکھو جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں کون باقی، کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے باقی، جبریل میکائیل ملک الموت، اسرافیل باقی، تو باقی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں جبریل میکائیل مر جائیں، مر گئے، کون باقی، یہ باقی، مر جائیں، کون باقی، اسرافیل مر جائے، کون باقی، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی، اوپر اللہ عرش، نیچے ملک الموت، اسرافیل جو سور اٹھا کے پھونک رہا تھا وہ سور ایسے اڑتا ہوا بلند ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے عرش پہ جا کے خود بخود ٹک جائے گا، اور اسرافیل منہ کے بل زمین اور آسمان پہ گر کے مرے گا۔ اب اوپر اللہ، نیچے ملک الموت، سب کی روحیں نکالنے والا، سب کو تڑپتا دیکھنے والا۔ آج کو اس کو تڑپتا دیکھتا، آج اس کی کوئی چیخ سنتا، یوں آتا ہے حدیث میں اگر اس وقت انسانیت زندہ ہوتی تو اس کی چیخ سن کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جاؤ، مر جاؤ، کسی کو بقا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ عرش کے نیچے سب کو موت ہے، عرش کے نیچے سب کو موت ہے۔ جب جبریل میکائیل کی عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل کو تو بچا لیں، میکائیل کو تو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہے ملک الموت گرا پڑا ہے، سب مٹا دیا بنانے والے نے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، وعدا علینا انا کنا فاعلین، وعدا علینا انا کنا فاعلین، منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى۔ مٹی سے بنے تھے تم، مٹی میں لوٹا دیا تمہیں، انتظار کرو دوبارہ زندہ ہونے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اندھیروں میں دھکیل کر اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ پھر سے بارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کہاں گئے بادشاہ، کہاں گئے، این الملوک، کہاں گیا، کہاں گیا مغل اقتدار، کہاں گیا انگریز کا اقتدار، کہاں گیا امریکہ کا اقتدار، کہاں گئے بنو عباس و بنو امیہ، کہاں گئے عثمانی ترک، کہاں گیا سکندر یونانی، کہاں گیا سکندر ذوالقرنین، کدھر چلے گئے محمود ایاز، کدھر چلا گیا تیمور لنگ۔ این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں بادشاہ۔ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں۔ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے، ایڑیاں مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چلنے والے۔ میرے بھائیوں، انسان کی بھی کوئی اوقات ہے کہ تکبر کرے، ایک درد سے تڑپا کے رکھ دے، موت کا جھٹکا نشان مٹا کے رکھ دے، پیٹ کا پخانا اس کے اندر غلاظت، پیشاب کے جوہر گندا پانی اس کے اندر، پخانا اس کے اندر، گندا خون اس کے اندر، تھوک اس کے اندر، بلغم اس کے اندر، ناک کی گندگی اس کے اندر، کانوں کا میل اس کے اندر، آنکھوں کا میل اس کے اندر، سر کی جوئیں اس کے اندر، آفات بلیات اس کے اوپر، موت اس کے اوپر، مٹی اس کا اوڑھنا بچھونا، قبر اس کا آخری ٹھکانہ،
زندہ رہتے ہوئے پیٹ پاخانہ جس انسان کی یہ اوقات ہو وہ گردن اکڑا کے چلے، بازو ہلا کے چلے. بھائیو، اللہ سے شرمانا چاہیے، اللہ سے شرمانا چاہیے. یہ چال میرے رب کو پسند نہیں ہے. تو آج اللہ پوچھ رہا ہے کہاں ہے متکبر؟ پھر اللہ تعالیٰ کہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے. یا عبادی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، تم کچھ نہ تھے اور اللہ تھا. پھر اللہ نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں مہلت دی، پھر تمہیں مٹا دیا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ساری کائنات ختم، جھگڑے جھمیلے گئے، میلے اور ٹھیلے گئے، رونا اور ہنسنا گیا، ساری زندگی کی ساری رانائیاں ختم. اللہ اپنی ذات کے ساتھ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ نے مٹا دیا. یہ مچھر کا گھر تھا، یہ مچھر کا گھر تھا، یہ مکڑی کا جالا تھا، یہ دھوکے کا گھر تھا. یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ ریت کا پانی جس کی صبحیں تھوڑی ہیں شامیں زیادہ ہیں، جس کی راحتیں تھوڑی ہیں اور غم زیادہ ہیں، جس کا ہنسنا تھوڑا ہے اور رونا زیادہ ہے، جس کے درد زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں، جہاں کی ذلتیں زیادہ اور عزتیں کم، جہاں درد اور غم تھے، مشکلات اور مصیبتیں تھیں. آج اللہ نے اس جگ کو مٹا دیا، اس کے عاشقوں کو مٹا دیا، اس کے پیچھے دوڑنے والوں کو ہلاک کر دیا، ان کو بھی بے نشان کر دیا، انہیں بھی بے نشان کر دیا. یہی وہ دنیا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا. یہی وہ روپیہ ہے، یہی وہ پیسہ ہے. آج سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، لینے والا کوئی نہیں. موتیوں کے ڈھیر، ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہیں، کوئی نہیں ان کے پیچھے بازی لگانے والا. تخت ایوان شاہی پڑے ہوئے ہیں، اس پر کوئی نہیں ہے سودے کرنے والا. یہ وہ دنیا جس سے اللہ مٹا دے گا. یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ متاع قلیل، یہ دار الغرور، یہ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہ قلیل، یہ متاع، یہ دار الغرور، یہ لعب، یہ لہو، یہ زینہ، یہ تفاخر، یہ تکاثر، یہ مٹ جانے والا گھر. 3 دن کی زندگی، ایک گزر گیا، آئے گا نہیں. ایک کل ہے، اس کا پتہ نہیں. ایک آج ہے، اس کی شام کا پتہ نہیں. صبح دیکھتے ہیں، شامیں نہیں دیکھتے. شام دیکھتے ہیں، صبح نہیں دیکھتے. میرے بھائیوں، یہ مٹ جانے والا، ٹوٹ جانے والا گھر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یاد رکھنا، تمہیں فیصلہ آباد کی رونقیں جنت نہ بھلا دیں، اللہ نہ بھلا دیں. تمہیں یہاں کے مال و متاع تمہیں جنت کے شوق نہ بھلا دیں، یہاں کے خوف تمہیں دوزخ نہ بھلا دیں. کہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، اب اللہ نے زندہ کرنا ہے. پھر ایک دن آئے گا جب اللہ اس جہان کو زندہ کرے گا، پھر دوبارہ زمین بچھائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذكر اولو الالباب. جس دن زمین بدل کے بچھائی جائے گی، آسمان تبدیل کیے جائیں گے، تو اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. آج وہ دن، 2 زندگیاں، 2 راستے، 2 موتیں، 2 انجام. 2 زندگیاں، 2 راستے، 2 موتیں، 2 انجام. 2 زندگیاں، 2 راستے، 2 موتیں، 2 انجام. آج جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ فرما برزوا للہ الواحد القہار.
آج تم سب آ گئے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ آج ذرا میرے نافرمانوں کو دیکھ. مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ زنجیروں میں جکڑے ہوئے. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ ان کو شلواریں تارکول کی پہنائی جا چکی ہیں. وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ان کے سروں پہ آگ چڑھ چکی ہے. قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ ان کو کرتے آگ کے پہنائے جا چکے ہیں. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا ان کے لیے کھانا کوئی نہیں. یسقى من ماء صدید کھولتے ہوئی پیپ کے سوا ان کا پانی کوئی نہیں. یشفی الوجوہ وہ پیالے جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ ان کے چہروں کی کھال کو جلا کر پگھلا کر پانی میں گرا دے گی. یہ کھانا پینا ہے. یہ ان کے کمرے ہیں. نارن احاط بہم سرادقها آگ کے پردے آگ کی دیواریں یہ ان کے بستر ہیں. لہم من جہنم مہاد انگاروں کے بستر یہ ان کی چادریں ہیں. ومن فوقہم غواش ان کے اوپر آگ کی چادریں. اور لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ان کے نیچے بھی آگ کے پردے. یا عباد فاتقون اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے فیصلہ آباد والو اے گلستان والو ارے تمہیں کیا ہو گیا دیوانوں پاگلو تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ جہنم سے نہیں ڈرتے ہو اور دنیا کے فقر و فاقے سے ڈرتے ہو یہاں کی بھوک پیاس سے ڈرتے ہو. اے پوری دنیا کے انسانوں اے میرے بندو اس آگ سے بچو اس آگ سے ڈرو اس جہنم سے ڈرو جس کو اللہ نے بھڑکایا. کلما خبت زدناہ سعیرا کلما خبت جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اور بھڑکا دیتا ہے. اللہ اسے زدناہم سعیرا اللہ اسے اور بھڑکا دیتا ہے. وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. ترمی بشرر کالقصر اس کا ایک ایک چنگاری اس کی ایک ایک چنگاری پورے پورے بڑے بڑے محل کے برابر ہواؤں میں اڑتی چلی جاتی ہے. اس کا ایک قطرہ ساری دنیا کو کڑوا کر دے. اس کا ایک لوٹا پانی سمندروں کو کھولا کے پگھلا کے برف کو پگھلا دے پانیوں کو کھولا دے. جنت کا ایک قطرہ جہان کو میٹھا کر دے. جنت کا ایک قطرہ جہان کو میٹھا کر دے. اس کا ایک جھونکا جہان کو معطر کر دے. جنت کی لڑکی یوں اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرا دے ساری کائنات روشن ہو جائے معطر ہو جائے خوشبودار ہو جائے. زندوں کو جھلک دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں مردوں سے بات کرے ان میں روح دوڑ جائے. سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں. خامد کی طرف چل کے آئے تو ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے. مسکرائے تو دانتوں کا نور ساری جنت کو چمکا کے رکھ دے. سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ایک ایک بال میں سورج چمکتا دکھائی دیتا ہے. گلاب مہکتے محسوس ہوتے ہیں. میرے بھائیوں ایک انجام یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر رہا ہے. یہ مجرم آ گئے ادھر محرم آ گئے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آ جاؤ اب ادھر کا انجام بھی دیکھو. یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنی زندگی بنایا اس کی غلامی کو اپنی عزت سمجھا اپنا فخر سمجھا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آؤ یہ جنتیں تمہیں دکھاؤں یہ کیسی ہیں. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ بڑے عالی شان خوبصورت درخت ہیں اس میں کیا ہے. فیہما عینان تجریان اس میں چشمے ہیں بہتے ہوئے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان ہر پھل کے بے شمار قسمیں جوڑے جوڑے ہیں. متکئین علی فرش ان کے لیے فرش بچھے ہوئے ہیں. بطائنها من استبرق اوپر چمکدار ریشمی ان کے اوپر چمکدار ریشمی غالی سے بچھائے جا چکے ہیں اور اس پر براجمان ہیں. جنتین دان سروں کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے ہیں. جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پرندے اور بہتے ہوئے پانی اور بچھے ہوئے تخت اور بھرے ہوئے جام اور دھری ہوئی سراہیاں. مزین دسترخوان عندہم فیہن قاصرات الطرف دائیں اور بائیں نظریں جھکائی ہوئی جنت کی لڑکیاں. کأنہن الیاقوت والمرجان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان جسے انسان نے نہیں چھوا جن نے نہیں چھوا. یاقوت و مرجان کی طرف اور حیا میں کامل حسن و جمال میں کامل. اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا. مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا. پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک عنبر زعفران سے گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے چھاتی سے لے کر گردن تک وہ عنبر سے اور گردن سے لے کر سر تک وہ کافور سے.
اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آب حیات ڈالا. پھر سب سے اعلیٰ چیز اللہ نے اس میں اپنے نور میں سے نور ڈالا. وہ چمک گئی، وہ دلہن بن گئی، مکمل ہو گئی، شباب کامل، جوانی کامل، وہ پیشاب سے پاک، وہ پخانے سے پاک، وہ بڑھاپے سے پاک، وہ حیض سے پاک، وہ نفاس سے پاک، وہ حمل سے پاک، وہ موت سے پاک، بے وفائی سے پاک، گالی گلوچ سے پاک، بد اخلاقی سے پاک، جوئیں پڑنے سے پاک، بوڑھا ہونے سے پاک، ہر چیز سے پاک، طاہرات، طیبات، کاملات، کاسیات، خالدات، ناعمات، راضیات، مقیمات، یہ ساری صفات ہیں جو ان کو اللہ کا نبی بتاتا چلا جا رہا ہے. وہ کامل، وہ اکمل، وہ پاک، وہ پاکیزہ، وہ مزین، وہ مرصع، وہ اعلیٰ، وہ حسین، وہ جمیل، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی، ہمیشہ جوان رہنے والی، ہمیشہ خوش رہنے والی، ہمیشہ ساتھ دینے والی، ہمیشہ خوشبودار رہنے والی. ان کا میک اپ کرنے والا ان کا اللہ خود ہے، ان کا لباس پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے، ان کو زیور پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے، ان کا نین نقش اور ان کی نوک پلک سنوارنے والا اللہ خود ہے. اس کے آنکھوں کو موٹائی دی اور پتلی کو سیاہی دی اللہ تعالیٰ نے. اس کے حسن میں نورانیت بھری اللہ تعالیٰ نے. اس کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک فرمایا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. آ جاؤ فیصلہ آباد میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. دلیر نہ بنو، ظالم نہ بنو، ماں باپ کے نافرمان نہ بنو، شراب سے بچو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم سے بچو، رشوت سے بچو، ماں باپ کو دکھ دینے سے بچو، جوئے سے بچو، گانے بجانے سے بچو، موسیقی سے بچو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو، رشوت سے بچو، ہر جھوٹی گواہیوں سے بچو. یہ جو کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، بچاؤ اپنے آپ کو حرام کمائیوں سے بچاؤ. حرام نما میں کس بات کو رہوں؟ انعامی بانڈ خرید کر پھر نفل پڑھتے ہیں کہ ہمارا نمبر نکل ہے. او اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اور میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تم جوا کھیل کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو؟ جو اللہ کہہ رہا ہے، او میرے بندو جوا چھوڑ دو. هل انتم منتہون. ارے شراب چھوڑو، جوا چھوڑو. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جوئے کے کاروبار کر کے دعائیں کرتے ہو یا اللہ برکت دے دے؟ اور یہ پاگل دیوانی دنیا، یہ مسلمان، یہ کہاں سے آ گئے مسلمان جو بانڈ خرید کر کہتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکال دے، اوپر سے دعائیں بھی کرواتے ہیں میرا مقدر سنور جائے گا. ارے ظالم تو کیا کہہ گیا؟ وہ تو حرام پیسے سے مقدر سنوارتا ہے. میں کہاں سے الفاظ لا کے سمجھاؤں اپنے بھائیوں کو؟ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے دل چیر کے اندر میں بات اتاروں کہ جس کو اتنے بڑے رب کا سامنا کرنا ہے وہ اس کی نافرمانی کر کے اس کو للکارتا ہے. نہ اسے جنت یاد، نہ اسے دوزخ یاد، نہ اسے اللہ یاد، نہ موت یاد، نہ قبر یاد، نہ تنہائیاں یاد، نہ وحشتیں یاد. اس گندی دنیا، اس مچھر کا پر کے پیچھے جسے خود چھوڑ کے مر جاتے ہیں. کیا کہا تھا اکبر آبادی نے؟ تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا. بینکوں میں پیسے رکھے اس گندی دنیا کی خاطر، جوا کھیلا اس گندی دنیا کی خاطر. ارے اٹھتے جنازے دیکھا کرو، رونے والیوں کے بین سنا کرو، گھروں کی ویرانیاں دیکھو، قلعے میں جا کے دیکھو، سیر کرنے نہیں عبرت کی نظر سے جاؤ. وہ دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں کہ یہ آرام گئے نور جہاں ہے. جاؤ اس کی ویران قبر سے پوچھو کہ تیرے نام کا تو ڈنکا بجتا تھا، تیرے سامنے تو مغل بادشاہ تیرے پاؤں میں پڑ گیا تھا، آج تو کیوں زیر زمین سو گئی؟ یہ مکڑیوں نے جالے کیوں تن دیے؟ تو ارک غلام میں نہانے والی خاتون تھی، آج تیری ہڈیاں بوسیدہ، تیری قبر ویران، تیرے اوپر آنے والا کوئی نہیں، کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں آتا. ہے کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں جاتا کہ کوئی فاتحہ پڑھ دوں. جاتے ہیں تو سیر کرنے جاتے ہیں. ان عبرت قدوں کو دیکھو میرے بھائیوں، ان قبرستانوں میں جاؤ،
دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی دوڑیں لگائیں، جنہوں نے جھوٹ بولے، سود کھائے، رشوتیں کھائیں، ظلم کیے، قتل کیے، زنا کیے، شرابیں پیں، گانے سنے، رقص کی محفلیں سجائیں۔ جاؤ قبرستان فیصل آباد کا بڑا قبرستان تنگ ہوا پڑا ہے، قبر پہ قبر چڑھی پڑی ہے۔ یہ اپنا قریب کا قبرستان دیکھو، قبر پہ قبر چڑھ چکی ہے۔ ایک دن یہی مٹی ہوگی اور ہم ہوں گے، کائنات آباد ہوگی، دن چڑھتا رہے گا، گھر آباد رہیں گے، کام چلتے رہیں گے، کاروبار ہوتے رہیں گی، اولادیں مائیں بھول جائیں گی، کوئی تھی جو میرے لیے راتوں کو تڑپا کرتی تھی، اور باپ بھول جائیں گے، کوئی تھا جو میرے لیے سارا سارا دن بازار کی جھلسا دینے والی گرم ہوائیں وہ سہتا میرے لیے کماتا تھا۔ یاد رکھنا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، یہ سب بے وفا، یہ سب بے وفا، یہ سب بے وفا، صرف دو ہستیاں ہیں وفا والی، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے، باقی سب بے وفا ہیں، سب 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 بے وفا۔ اس نبی کو دعائیں دو جو 23 برس آپ کے لیے رویا، 23 برس آپ کے لیے تڑپا اور امت امت کہتا دنیا سے چلا گیا۔ اس نبی کو دعا دو جو تمہیں جانے سے پہلے سلام پیش کر گیا۔ ایک ہفتہ قبل عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میرا تمہیں آخری سلام ہو، اور تمہارے بعد جو میری امت آئے تو ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میرا تمہیں آخری سلام ہو، اور تمہارے بعد جو میری امت آئے تو ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا۔ ارے میں تمہیں کہاں سے سمجھاؤں، تم کس سے وفا کر رہے ہو اور کس سے جفا کر رہے ہو، اور جس کی جدائی کو بے جان محسوس کر اٹھے اور ہائے ہائے پکار اٹھے۔ ادھر کھجور کا تنا یا اللہ کا نبی ٹیک لگا کے خطبہ دیتا ہے، مجمع بڑھ گیا، ممبر بنایا گیا، ادھر میرے نبی کا گھر ہے۔ آج آپ گھر سے نکلے اور آگے بڑھے، یہ کھجور کا تنا کھڑا ہوا ہے، اس نے آج دیکھا کہ پہلے تو روز یہاں ٹیک لگا کرتی تھی، آج اللہ کا نبی آگے کیوں جا رہا ہے؟ اسے پہلے سمجھ میں نہیں آیا، جب دیکھا کہ اللہ کا نبی ممبر پہ چڑھ گیا تو اس کی ہائے نکلی، ہائے حن حنین العشار، ہائے کیسی تھی؟ وہ ایسے چیخا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے، جس کی جدائیوں پر بے جان تنے تڑپ تڑپ روئے۔ ارے اس نبی کو یہ گوشت پوست طریقوں کو ذبح کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سنت دی خیر ہے، کوئی گل نہیں ہے۔ وہ کوئی دل لے آؤ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، جبھی تو میری بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کہو گے ایسے ہی مولوی دیوانے بولتے رہتے ہیں، آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ ارے ظالموں، ہمارا نبی تو یہ تو راکٹ سے چاند پہ پہنچے تو اپنے وجود سے عرش بھی پار کر گیا تھا۔ چاند تو 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے، اس نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کس کے پیچھے سے چلنا چھوڑ چکے ہو جو یوں گیا کہ نبی دیکھتے رہ گئے، ابراہیم دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، عرش کے اوپر پہنچے اور جو اللہ کی طرف سفر ہوا تو عرش بھی دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ 70,000 نور کے پردوں میں گم ہو کر اللہ کے جس کو سامنے کھڑے ہونے کا شرف نصیب ہو، یہ کیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ سنت کی خیر ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ سیاستدان سے پوچھو ایک ووٹ کی کیا قیمت ہے، یہ تاجروں سے پوچھو 1 روپے کی کیا قیمت ہے، کسی طالب علم سے پوچھو 1 نمبر کی کیا قیمت ہے۔ 1 نمبر کم پڑے تو پاس فیل ہو جاتے ہیں، 1 ووٹ کم پڑے جیتے بازی ہار جاتے ہیں۔ تو تم اس نبی کی سنت کو زورزانہ ذبح کرتے ہو جو تمہارے لیے روتا روتا زخمی ہو گیا، اتنا رویا کہ اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تو نہ رویا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے۔ اور آج وہ پیغام دے رہا ہے، صرف صحابہ کو نہیں پیغام دے رہا، یوں کہہ رہا ہے کہ میرے بعد جو میری امت آئے انہیں بھی کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا، اور قیامت کا دن آئے گا
اور دوزخ کو میدان محشر میں گھسیٹ کے لایا جائے گا. وہ ایک چیخ مارے گی. بڑے بڑے ابدال اولیاء، بڑے بڑے مجاہد شہداء علماء، کیا فاسق کیا فاجر زمین پہ جا گریں گے. کیا انبیاء کیا فرشتے زمین پہ جا گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی. اور فرشتوں نے تو دوزخ میں نہیں جانا، وہ بھی ڈر کے مارے زمین پہ جا گریں گے. اور سارے انسان پکار اٹھیں گے نفسی نفسی. سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی. کیا آدم کیا نوح کیا ادریس کیا ابراہیم کیا موسیٰ کیا ہارون کیا یعقوب کیا اسحاق کیا یوسف کیا اسماعیل، آج کیا داؤد کیا سلیمان کیا یحییٰ کیا زکریا کیا یونس کیا عیسیٰ علیہ السلام. سارے نبیوں کو پکار نفسی نفسی. سنو ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے میری دوستی کا واسطہ، میں صرف اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے میری جان بچا لے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. وہ نبی ہو کر کہیں میری جان بچا. ہم نمازیں چھوڑ کے روزے چھوڑ کے سود کھا کے ماؤں کو گالیاں دے کے باپ کو دھکے دے کے بھائیوں کے حق مار کے شرابیں پی کر گانے سن کر جھوٹی گواہیاں دے کر زمینیں دبا کر ناپ تول غلط کر کے جوئے کے کاروبار کر کے ہم ایسے میٹھی نیند سو جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں. آج خلیل اللہ کو دیکھو کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا. آج کلیم اللہ کو دیکھو کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا. آج ذبیح اللہ کو دیکھو کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا. آج روح اللہ کو دیکھو عیسیٰ کہہ رہا یا اللہ میں ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا. جب نبی بھول جائیں گے بیوی کب یاد کرے گی، باپ کب یاد کرے گا، حامل کب بیویوں کو یاد کریں گے، اولادیں کب یاد کریں گی، بھائی کب یاد کریں گے. لیکن ادھر دیکھو اس محشر کے میدان میں، اس میدان حشر میں ایک ہستی ہے جس کا نوحہ سب سے جدا ہے، جس کی فریاد سب سے نرالی ہے، جس کا رونا سب سے انوکھا ہے، جس کی دعا سب سے مختلف ہے، اس کی جھولی پھیلی ہے، ہاتھ عرش کو اٹھائیں. وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا. واہ، ایسا عالی شان نبی پا کر پھر امت اس کے سنتوں پہ چھریاں چلائے، پھر اس کی سنتوں کو ذبح کرے. جیسے میرا نبی یتیم پیدا ہوا تھا، کوئی دایا اس کو لینے پہ تیار نہیں تھی. آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا، نوجوان لینے کو تیار نہیں، انہیں ناچ گانے سے عشق ہو چکا ہے. تاجر لینے کو تیار نہیں، وہ کہتا میرے نفع گھٹ جائیں گے، میرے کاروبار ٹوٹ جائیں گے. زمیندار لینے کو تیار نہیں، کہتے ہماری کھیتیاں اجڑ جائیں گی. سیاستدان لینے کو تیار نہیں، کہتے ہماری سیاست چلی جائے گی. حکمران لینے کو تیار نہیں، عدالت کا قاضی لینے کو تیار نہیں، چیمبر کا وکیل لینے کو تیار نہیں. میں ان کو کیا رہوں، یہ باہر ریڑیوں پہ بیٹھ کر کیلے بیچنے والے، آم بیچنے والے غریب مزدور، یہ بھی آج اللہ کے نبی کے طریقوں کو لینے پر تیار نہیں ہیں. جیسے میرے نبی کو ہر دایا چھوڑ کے چلی جاتی تھی، آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے. کوئی آج اس کا لینے والا نہیں رہا. نفس کے غلام، چیزوں کے غلام، چوپڑی روٹی کے غلام، چٹخارے اور لذت کے غلام، کپڑے کے غلام، روٹی کے غلام، مکانوں کے غلام، نوکریوں کے غلام. اور میرے بھائیو وہ تو تمہیں حشر میں بھی نہیں بھولا کہ یا اللہ امتی امت. ایک اور واقعہ سناؤں.
دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نظام کیسا چل رہا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا. عتبی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر پر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے. ایک بدو آیا دیہاتی، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان سنے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آپ کا رب کہہ رہا ہے اگر آپ کی امت اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر آپ کے دربار میں آ جائیں اور یہ اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا بذنوبی مستشفعا بک الی ربی. یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنا کے اپنے آپ کے اللہ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ کے شفاعت سے میرا اللہ مجھے معاف کر دے. پھر اس نے 4 شعر کہے. 2 شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں. آج بھی جب سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 2 سفید ستون جو دائیں بائیں ہیں جالی کے اس پر وہ 2 شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں. 2 اور ہیں جو کتاب میں ہیں. پھر اس نے شعر پڑھے. کیا کہا؟ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم. اے وہ ذات جو اس زمین میں جا کے چھپ کر کے سو گیا جس کی برکت سے زمین کا اندر بھی بابرکت ہو گیا باہر بھی بابرکت ہو گیا اندر بھی خوشبوئیں پھیل گئیں وادیاں پہاڑ بھی خوشبودار ہو گئے. نفس الفدا لقبر انت ساکنہ. میں قربان جاؤں اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. صرف آپ ہی اس قبر میں نہیں سو رہے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی آپ کا معاف کرنا بھی آپ کا درگزر کرنا بھی آپ کی مہربانیاں بھی آپ کی عطائیں بھی آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں. یہ 2 شعر تو روزے پر ہیں اور 2 اس نے آگے کہے انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم. پل صراط کوئی آسان گھاٹی نہیں ہے. اور میرے بھائیو جس چیز کو اللہ نے کہا بڑی اے والساعۃ ادہا وامر. میرے بندو آخرت بڑی ہے بتناک خوفناک ہے. آخرت بڑا کڑوا مسئلہ ہے. تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو. ہمیں شیطان نے کہا دنیا بڑا مسئلہ ہے دنیا بڑی اہم ہے اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ. ہم اللہ اس کے رسول کو بھول گئے. 4 دن کی چاندنی پر ہم بک گئے فروخت ہو گئے. تو وہ بلسرات جہاں وہی پار لگے گا جس سے اللہ چاہے گا. 3000 برس کا سفر ہے. 3000 برس. اندھیر ہے روشنی نہیں باریک ہے چوڑا نہیں تیز دھار ہے نرم نہیں. اس پر وہی پار ہوں گے جس سے اللہ چاہے گا. تو بدو کہنے لگا انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ. ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں جس پر ہم پل صراط کو پار کر سکیں گے. صرف آپ کی شفاعت ہوگی جس کے طفیل اللہ ہمیں پار لگائے گا. اگر آپ کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو پھر پل صراط سے پار کوئی نہیں نکلتا. جب امت پل صراط پر آئے گی تو اللہ کے نبی پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. کہیں گے یا رب سلم سلم. اے مولا میری امت کو پار لگا دے پار لگا دے. وصاحبك لا انساهما ابدا مني السلام علیکم ما جرى القلم. میں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا جب تک قلم والے کا قلم چلے کاتب کا کی کتابت چلے ادیب کا ادب چلے لکھاری کا قلم جب تک لکھتا رہے. اے میرے نبی میرا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر سلام پہنچتا رہے پہنچتا رہے. یہ شعر پڑھے یہ اپنے گلے سنائے اور اٹھ کے چلا گیا. عتبی کو نیند آ گئی سو گئے. ایک دم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے. آپ نے فرمایا
حضرت الاعرابی اٹھ ابھی میرے امتی کو جا کے پکڑ اور اسے خوشخبری دے کہ تیرے رب نے تیری بخشش کر دی. اور جو دنیا سے جا کر بھی اپنی رحمتیں نہیں بھولا. تم گلستان والے کیسے ظالم ہو، تم فیصل آباد والے کیسے ظالم ہو، میں بھی آپ کے ساتھ ایک ظالم ہوں. میں اور آپ ہم کیسے ظالم ہیں، یہ پوری امت کیسی ظالم ہے جو ایسے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. جبکہ قیامت کا ڈنکا بجنے کو آ چکا، قریب آ چکا ہے. حضور نے فرمایا تھا جب دیکھو ماؤں سے اولاد نوکروں کی طرح سلوک کریں اور عرب لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں تو سمجھنا کہ قیامت آنے کو ہے، سر پہ آ چکی ہے. دیکھو یہ نوجوان اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیسے بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں. اور وہ دیکھو دبئی میں اور امارات میں اور سعودی میں عربوں نے کتنی لمبی لمبی بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں. بات دور نہیں ہے، شام ہو چلی ہے، دن ڈھلا نہیں ہے، مغرب کے افق پہ پہنچ چکا ہے، پیلا نہیں پڑا، سرخ ہو چکا ہے. آج کل الپل میں یہ کہانی ختم ہونے والی ہے. من مات فقد قامت قیامت ہو، باقی جو مر گیا اس کی تو قیامت آ ہی گئی. میرے بھائیو اس کے لیے تیاری کرو. میرے پاس کوئی مضمون نہیں ہے، میں ایک ہی فریاد ہر جمعے کرتا ہوں، توبہ کر لو. تمہیں اللہ کا واسطہ توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو. اس خالق اور مالک، اس محسن و رازق، اس لطیف و خبیر، اس حنان و منان، اس رحمان و رحیم کے باغی نہ بنو اور اس کملی والے کے باغی نہ بنو جس نے پیٹ پہ پتھر باندھے تمہیں کھلانے کے لیے، پیوند لگے کپڑے پہنے تمہیں ستھرا پہنانے کے لیے، جس نے روکھا سوکھا کھایا تمہیں تر بتر کھلانے کے لیے، جو کھجور کی شاخوں کے گھروں میں زندگی گزار گیا تمہیں اچھے گھروں میں بٹھانے کے لیے، جو اپنی اولاد کو دکھ درد کی بھٹی میں دھکا دے گیا اپنی امت کی اولاد کو سکھ دینے کے لیے. کوئی نہیں ہے جو اولاد کے لیے دعا کرتا ہو تنگ دستی کی. ہمیں روکا تنگ دستی نہ مانگنا، فقر نہ مانگنا، صبر نہ مانگنا، شکر مانگنا، فراخی مانگنا. پر اپنی اولاد کے لیے دیکھو کیا کر گیا. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے، آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. جس سے بہتر کوئی آل نہیں، جس سے بہتر کوئی گھر نہیں، وہ ایسے اہل بیت، وہ ایسے آل رسول جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کے درجات مقرر کیے کہ حضور کی بیویوں کو ہماری مائیں بنا دیا، حضور کی بیویوں کو ہماری مائیں بنا دیا، جنت میں حضور کا ساتھی بنا دیا، اولاد کو جنت کا سردار بنا دیا. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار. علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے، اتنے بڑے گھر کے لیے لگا رہا، یا اللہ ان کی روزی تنگ کر دے، گزارے کی کر دے. کیوں؟ تاکہ میری امت یہ نہ کہہ سکے اپنی اولاد کے تو مزے کروائے، ہمیں دکھوں میں دھکے دے گیا. اس نے اپنی اولاد کو دکھوں کے حوالے کر دیا، معصوم بچوں کے گلے کٹ گئے، حسین جیسے کا سر نیزے پہ چڑھ گیا. یہ کربلا ایسے نہیں ہوئی، یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے ہوئی ہے کہ روٹی پہ بک نہ جانا، حکومتوں پہ بک نہ جانا، پکے گھروں پہ بک نہ جانا، پیسے کی چمک پہ بک نہ جانا، رشتوں چیزوں پہ بک نہ جانا، یہ زر زمین پہ بک نہ جانا. دیکھو میری اولاد کیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، فروخت نہ ہوئے. ان کے جسموں کو گھوڑوں سے رون دیا گیا پر وہ بکے نہیں، وہ فروخت نہیں ہوئے. وہ جان کی بازی ہار کے آخرت کی بازی جیت گئے. وہ سر کو نیزوں پہ چڑھا کر اللہ کے عرشوں میں اپنا نام، آسمانوں پہ اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھوا گئے. تو دیکھنا پیسے کے غلام نہ بننا، چیزوں کے غلام نہ بننا، اس مٹ جانے والے گھر کے پیچھے اپنے مالک کو ناراض نہ کر دینا.
اس لیے میرے بھائیوں، میرے پاس تو کوئی مضمون نہیں، میں تو ہر بات یہیں آ کے ختم کرتا ہوں، او توبہ کر لو، او بھائیو توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، وہ ایسا کریم ہے، 1 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال، 10 کروڑ سال اگر گناہ کر لو، آسمان تک گناہوں کو پہنچا دو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ آ گیا ہوں معافی مانگنے، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ ماں ناراض ہو نا، ماں اس کو منانے جاؤ تو وہ منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتی کہ میری اچھی طرح منتیں کریں، باپ کو منانے جاؤ تو وہ منہ دوسری طرف پیٹ پھیر کے بیٹھ جاتا ہے، پاؤں پکڑواتا ہے کہ میری اچھی طرح منتیں کریں، اور بھائی کو منانے جاؤ تو وہ اٹھ کے چل دیتا ہے کہ میرے پیچھے آ کے مجھے منائے، پڑوسی کو منانے جاؤ وہ کنڈا نہیں کھولتا، دروازہ نہیں کھولتا، اور اللہ کو اللہ کو منانے جاؤ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جس کو نہ نبیوں کی ضرورت، نہ فرشتوں کی ضرورت، نہ عرش کی ضرورت، نہ زمین آسمان کی ضرورت، نہ جنت اور جہنم کی ضرورت، نہ کائنات کی ضرورت، موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا، ابتدا انتہا سے پاک، جو غنی اور صمد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس رب کی یہ صفت ہو، صمد، غنی، احد، لیس کمثلہ شیء، اس کو ایک بندہ منانے جا رہا ہے، ساری زندگی گناہ کر 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 کے دھرتی کو کالا کر دیا ہے، آج وہ اللہ کو منانے جا رہا ہے تو اللہ تو زیادہ دروازے بند کرتا، عرشوں سے اور اوپر چلا جاتا، منہ پھیر کے بیٹھ جاتا، مناؤ، لمبے لمبے سجدے کرو، تو نے 50 سال نافرمانی کی، 10 سال نہ کر اگر، تب تجھے معاف کروں گا۔ اللہ کیا کرتا؟ یہ منانے جا رہی اللہ کی بندی، ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آج اللہ کو منانے جا رہی ہے، یہ آج اللہ کا بندہ گناہوں میں لتھڑا ہوا، غلاظت، گناہوں کی غلاظت میں لتھڑا ہوا، آج اللہ کو منانے جا رہا ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف بڑھ کے آتا ہے، توبہ کو آتا ہے، میں عرشوں سے نیچے اتر کر آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا۔ آج توبہ کر لو، اللہ آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گا۔ اور جو منانے نہ آئے، اس کے پاس بھی کبھی کوئی گیا کہ مجھے مناؤ، کبھی باپ اولاد سے کہتا مجھے مناؤ، کبھی ماں کہتی بچوں سے مجھے مناؤ، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ من اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو مجھے منانے نہیں آتا میں اس کے پاس پر خود چلا جاتا ہوں، کہتا میرا بندہ الی این تذهب الک رب سوایا، میرے بندے کیا میرے سوا کوئی تیرا اور رب ہے؟ کیا میرے سوا کوئی تیرا اور رب ہے؟ الحسنۃ عندی 10 امثالها وازید والسیئۃ عندی بمثلها فاعفو میرا بندہ تو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھ یہ تو آ گیا، میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا، اپنی رحمت کی چادر میں لے لیا، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا میرے سوا کوئی اور رب ہے تجھے پناہ دینے والا؟ میرے جیسا کوئی نہیں، تیری ایک نیکی کو 10 گنا کر کے پھر جتنا چاہوں بڑھا دوں، تیرے گناہ کو ایک ہی لکھ کر پھر جب چاہوں معاف کر دوں، مٹا دوں۔ کیا ایسا رب تمہیں کوئی ملے گا؟ تو میرے بھائیوں، سب اللہ کے دربار میں توبہ کرو، آج اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، منانے والے کوئی نہیں رہے، راتوں کے رونے والے چلے گئے، رات کے گانے سننے والوں سے جگ بھرا ہوا ہے، ساری رات کیبل چلتا ہے اور گندے اوریاں ناچ دیکھے جاتے ہیں۔ ہے اس قوم کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مرے پڑے ہیں۔ جس قوم کا نوجوان ساری رات ننگے ناچ دیکھے، انہیں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے ہی مرے پڑے ہیں۔ انہیں بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے ہی بکے پڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
اللہ کے دربار میں توبہ کرو. آج اس کو منا کے اٹھنا، ایسے نہ چلے جانا، راضی کر کے اٹھنا. توبہ کی پختگی تب ہوگی جب اللہ کی راہوں میں پھرو گے، فیصلہ باد چھوڑو گے، نکلو تبلیغ میں. اس سے بڑا دنیا میں کام کوئی نہیں ہو رہا اس وقت. تبلیغ سے بڑا دنیا میں کوئی کام نہیں ہو رہا اس وقت. یہ میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تبلیغ کی وجہ سے ممبر پر پہنچا، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو بصیرت سے کہہ رہا ہوں تبلیغ سے بڑا کام دنیا میں کوئی نہیں ہو رہا. میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، اس راہ میں نکلو. کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں آنے والا آئے اور لے کے چلا جائے اور پیچھے ہم کفے افسوس ملتے رہ جائیں، پھر کوئی افسوس کو کام نہ دے. اس سے پہلے قبل اس کے کہ زندگی کی بازی ہاریں اور قبر کی یہ گھاٹی آئے، توبہ کر لو بھائیو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اپنے رب کو منا لو. وہ تو یہ پوچھتا بھی نہیں کہ آئندہ تو نہیں کرو گے، کہتا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. اور تبلیغ میں پھرو، اللہ کی راہ میں پھرو. اس سے زیادہ اس وقت اللہ کے قرب تک پہنچانے والا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائیو، توبہ بھی پختہ ہوگی، اللہ بھی ملے گا، انسانوں کو بھی ہدایت ملے گی. اس کے لیے اپنی زندگیوں کو کھپاؤ. آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں رہا. آسمان کے تیور میں بدلے دیکھ رہا ہوں، زمین کی گردش کو پلٹتا دیکھ رہا ہوں. زمین آسمان کے تیور اچھے نظر نہیں آتے. ہواؤں کے اندر خاموش سنسناہٹ وہ کوئی بڑے خوفناک پیغام دے رہی ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. یہ زمین بہت رو چکی ہے. اللہ، اب میں مزید زنا نہیں سہ سکتی، اپنے اوپر مزید سود نہیں سہ سکتی، مزید ظلم و ستم، ماں باپ کی فرمانیاں، گانے بجانے، رقص گاہیں. ہر گھر رقص گاہ بن گیا. جہاں کیبل چل رہا وہ رقص گاہ نہیں تو کیا ہے. یہ زمین کی فریاد ان قریب سنی جائے گی، ان کا رونا ان قریب سنا جائے گا، ان ہواؤں کا رونا ان قریب اللہ سنے گا. یہ دھرتی اللہ کی ہے، اسے اللہ نے پاک کرنا ہے. کائنات کا ایٹمی طاقت بن جانا میرے اللہ کو ڈراتا اور گھبراتا نہیں ہے. اس کے لیے ایٹم راکٹ برابر، تیر تفنگ برابر، آج اور کل برابر، ماضی حال برابر، مستقبل برابر. اس کے لیے جبریل چیونٹی برابر، اس کے لیے اسرائیل پتنگا برابر، اس کے لیے عرش اور پتھر برابر، اس کے لیے ایٹم بم اور راکٹ اور تیر برابر. وہ اللہ اللہ ہے، وہ اللہ اللہ ہے، وہ اللہ اللہ ہے جو ذوف سے پاک، ذوف سے پاک، ذوف سے پاک، ہر قسم کے عیب سے پاک، کمزوری سے پاک، قدرتوں میں بے مثال، طاقتوں میں بے مثال، ملک میں بے مثال، جمال و کمال میں بے مثال، کبریائی جبروت میں بے مثال، عظمت میں بے مثال، ہیبت میں بے مثال، شہنشاہی میں بے مثال، پکڑ اور عطا میں بے مثال، اور بخشش میں بے مثال. اس کا عذاب بے مثال، اس کی جنت بے مثال، اس کی دوزخ بے مثال. اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے تو اس کے پاک ہونے کا وقت آ چکا ہے. اگر یہ ہوائیں اللہ کی ہیں تو ان کے دھلنے کا وقت آ چکا ہے. اگر یہ فضا اللہ کی ہے تو اس کے صاف ہونے کا وقت آ چکا ہے. قبل اس کے کہ اللہ کے نکارے پر چوٹ پڑے اور عذاب کا کوڑا گردش میں آئے. فصب علیہم ربک صوت عذاب. قبل اس کے کہ اللہ کے عذاب کے کوڑے نکلنے لگیں اور اس کی تلوار نیام سے باہر آئے اور اس کے عذاب کا شکنجہ ہماری طرف بڑھے. قبل اس کے کہ یہ ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو. منا لو میرے بھائیو، منا لو میرے بھائیو. میرے پاس اس کے سوا کوئی پیغام نہیں ہے. نہ مجھے سیاست کا پتہ، نہ مجھے بازار کا پتہ. مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں اور آپ خسارے میں جا رہے ہیں. ہم اللہ کو ناراض کر کے جی رہے ہیں. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں، یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے، یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے جس میں نہ اللہ کا خیال ہو نہ اس کے نبی کا خیال ہو. جی میرے بھائیو، توبہ کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو. تو آپ بولو، کرتے ہو توبہ کہ نہیں؟ ایک دفعہ تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اپنے اللہ کو منا لو. اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اکثر کیا 95% نوجوان بیٹھے ہیں. یہ تمہاری عمر ہے توبہ کرنے کی. آج ایسے اٹھو
کہ تمہارے دامن پہ ایک چھینٹا باقی نہ رہے، ایک دھبا گناہ کا باقی نہ رہے، اور اللہ خوش ہو کر تمہارا عرشوں پہ اعلان کر دے کہ میرے فلاں بندے نے توبہ کر لی، معاف کر دیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ یا اللہ، اے زمین و آسمان کو بنانے والے اللہ، اے زمین کے بچھانے والے اللہ، اور آسمان کو بلند کرنے والے اللہ، اے رات کو اندھیرا دینے والے اللہ، اے دن کو اجالا دینے والے اللہ، اے سورج اور چاند کو گردش دینے والے اللہ، اے پانیوں کو روانی دینے والے اللہ، اے بحر و بر کے تن تنہا اللہ، یہ تیرے بندے تیرے غلام، یا اللہ تیرے بندے تیرے غلام، تیرے بندے تیرے حقیر غلام، تیرے فقیر غلام، تیرے در کے بھکاری، تیرے در کے سائل، تیرے در کے گداگر، یا اللہ اس گرمی میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے، مشقت میں بیٹھے ہوئے اس آس پہ ہاتھ اٹھائے ہیں مولا کہ تیری نظر کرم متوجہ ہو اور تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم گناہوں کے بوجھ لے کر آئے، تیرے در پر آئے، اس امید پر آئے کہ یا اللہ توبہ کریں گے تو معاف کرے گا، تیرا وعدہ سچا ہے مولا، تو توبہ پہ معاف کرتا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، اس سارے مجمع کو معاف کر دے۔ یا اللہ جو بیٹھے، باہر بیٹھے، سڑک پہ بیٹھے، کہاں سے آئے، کیا کیا آسیں لے کر آئے، دل کے اندر میں کیا کیا غم چھپا کے آئے، اے دلوں کی دھڑکنوں میں اٹھنے والے الفاظ کی صدا کو سننے والے اللہ، تو زبان سے کہنے کا محتاج نہیں ہے، تو میرے مولا ہماری دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہمیں نصیب فرما، اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ روکے، تو نے رزق دیا ہم باغی ہوئے، تو نے زندگی دی ہم نے نافرمانی اور غفلت میں گزاری، تو نے وجود دیا ہم نے گناہوں میں گندا کیا، تو نے نظریں جھکانے کو کہا ہماری اٹھتی رہیں، تو نے گانے سننے سے روکا ہمارے کان، تو نے جھوٹ سے روکا ہماری زبانیں جھوٹ سے کالی ہوئیں، تو نے حرام سے روکا ہمارے خون میں حرام اتر گیا، تو نے یا اللہ ماں باپ کی نافرمانی سے روکا ہم ان کے گستاخ ہوئے، اپنے محبوب کی محبت کا حکم دیا ہم اس کے بھی باغی ہوئے۔ آج کوئی جائے پناہ نہیں تیرے سوا، کوئی در نہیں تیرے سوا، کوئی دربار نہیں تیرے سوا، یا اللہ پوری امت آج دکھی ہے، آج اپنی طرف سے، اس مجمع کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، اور میرے مولا جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہوا، ہمارا نصیب ڈوبا، تو ہم سے روٹھا، ہمارا نصیب بھی روٹھ گیا میرے مولا، ہمیں دھکے کھاتے ہوئے صدیاں گزر گئیں، ہمیں لٹتے پٹتے صدیاں گزر گئیں، ماریں کھاتے کھاتے مدتیں گزر گئیں، اے میرے مولا اب تو فریادیں بھی دم توڑ گئی ہیں، اے مالک اب تو نظریں تیرے اوپر اٹھی ہوئی ہیں، کب تیرے در کھلیں گے، کب یہ ہوائیں بدلیں گی، یا اللہ پاکیزہ فضائیں زندہ ہوں گی، اب تو کر سکتا ہے مولا، تو کر دے یا اللہ، تو کر دے میرے مولا، اس فضا کو بدل دے، یہ دھرتی تیری نافرمانی پر چیخ اٹھی ہے، یہ فضائیں تیری نافرمانی پہ سوگوار ہیں، سورج چاند بھی آنسو بہاتے ہیں مولا، آسمان بھی میرے مولا اس نافرمانیوں کو دیکھ کے گھبراتا ہے۔